فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول تو نہیں، کچھ چھٹیوں کے بعد، شارٹ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد ہے، آپ جب ہمارا پروگرام آغاز ہوتا ہے تو سٹارٹ میں جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ بس وہی اپنی خدمت، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، وہی ہماری ڈیوٹی جو ہے اس کو سر انجام دینے کے لیے آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، سمپلی آپ نے پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت وہ نمبر چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں شخصیت موجود ہیں جی، ان کی جانب پڑھیں گے۔ نام اور عالم دین ہے جی، مفتی ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر جی علی امیس بھائی۔ جی مفتی صاحب، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، بالکل الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے جی، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، نام اور عالم دین، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کے مزاج کیسے ہیں، طبیعت جی کیسی ہے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے، ایز آلویز جو ہیڈ لائنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ جو پہلی ہیڈ لائن ہے، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ کراچی میں ایک بار پھر سے زلزلہ، شہریوں کو خوف و ہراس، شدید خوف و ہراس، بلکہ وجہ یہ ہے جی، ایک ماہ کے دوران 40 سے زائد زلزلے آ چکے ہیں مختلف اوقات میں۔ اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے جی، زلزلوں کی کثرت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ زلزلے آنے پر ایک مومن کیا کر سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی زندگی میں جتنے مصائب، مشکلات، پریشانیاں تمہیں لاحق ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہیں۔ ویعفو عن کثیر، تمہاری بہت ساری نافرمانیوں کو، گناہوں کو، معاصی کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ ہماری ساری نافرمانیوں، گناہوں پر پکڑ لے تو کوئی ایک بھی زندہ زمین پر نہ بچے، سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ زلزلے، سیلاب، طوفان، بہت ساری چیزوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آگاہ بھی کرتا ہے کہ وہ سرکشی کے رویے سے باز آ جائیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، اور اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کی راہ کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک الارم ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ اگر تو بندے باز آ جائیں، اس الارم کو وہ محسوس کر لیں کہ پروردگار نے ہمیں الارم دے دی ہے، تو اپنی اصلاح کر لیں، تو بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ نے الارم دیا اور ہم نے اصلاح کر لی، جی بالکل۔ تو اگر اصلاح نہ کریں تو پھر اللہ کی بڑی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے بارے میں کوئی دعا ہے زلزلے کے بارے میں؟ زلزلہ جب آئے ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بس مومن کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، بالکل، توبہ کرے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور ساتھ اگر صدقہ خیرات بھی کرے گا تو صدقہ خیرات بھی بلاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ٹال دیتا ہے۔ تو یہ بلا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ صدقے خیرات سے ٹل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دوسری ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، دو ہیڈ لائنز ہیں، ان کو مکس اپ ہم کرتے ہیں۔ ایک اٹک میں ہے اور دوسرا کراچی میں۔ جو اٹک میں 2 بچے ڈیم میں نہاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے،
اسی طرح کراچی سمندر میں بھی نہاتے ہوئے 3 نوجوان ڈوب گئے، جن میں سے 2 جاں بحق ہو چکے ہیں، ایک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے اور لوگ نہروں کا، سمندر کا یا دریاؤں کا رخ کرتے ہیں گرمی کو مٹانے کے لیے، اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے جی کہ گرمی کے موسم میں ڈوب کر مرنے کی خبریں جو اوبویسلی بڑھ رہی ہیں، تیراکی سیکھے بغیر گہرے پانی میں جانا کیسا ہے، ایک تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے۔ سیکنڈلی آپ نے تیراکی کی اہمیت بھی بتانی ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، کیا ضروری ہے یہ تیراکی سیکھنا، اور اگر کوئی نہاتے ہوئے یا دریا برد ہو جائے، پانی کے لہروں کے اندر بہہ جائے، وہ شخص شہادت کا درجہ رکھتا ہے یا نہیں، یہ اس پہ بھی آپ نے رہنمائی دی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اسی طرح وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو شخص تیراکی نہیں جانتا اور وہ بغیر تیراکی جانتے ہوئے سمندر میں جاتا ہے یا نہر میں یا دریا میں اور اس طرح کی جگہوں میں جاتا ہے اور تیراکی کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا بہت لازم ہے۔ چاہیے کہ انسان جب ایسی جگہوں میں جائے، یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور گرمی دور کرنے کے لیے اور بھی ذرائع ہیں، بندہ پانی وہاں سے نکال کے پھر نہا لے، گھر کے اندر نہا لے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہلاکت میں ڈالے، یہاں تک کہ وہ یعنی اس کی جان چلی جائے۔ بالکل۔ تیراکی کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، نسائی شریف میں بھی آئی ہے، طبرانی کے اندر بھی آئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ لہو ولعب، ہر وہ شے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ لہو لعب ہے، بے فائدہ ہے، الا اربع، مگر 4 چیزیں ایسی ہے جس میں اگر ذکر نہ بھی ہو اللہ کا پھر بھی وہ لہو لعب میں نہیں آتے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک تو ہے ملاعبۃ الرجل اہلہ، اپنے اہل کے ساتھ بندہ کھیل کود کرتا ہے، بیوی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ دوڑ لگائی، دونوں نے دوڑ لگائی۔ تو بیوی کے ساتھ اس طرح کھیل کود جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور یہ اسلام کے سماحت اور اسلام کی نرمی کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح تأدیب الرجل فرسہ، گھڑ سواری سیکھتا ہے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، خود تربیت حاصل کرتا ہے، یہ بھی ایک مطلوب چیز ہے گھڑ سواری۔ اور اسی طرح یہ جو ہے وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، دوڑ لگاتا ہے، ادھر گیا ادھر آیا، تو یہ بھی ایک مطلوب چیز ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ تعلیم الرجل السباحہ، یہ تیراکی سیکھنا یہ جو ہے مطلوب ہے۔ اچھا، یہ مطلوب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلوب چیزوں میں سے ایک اس کو یہ دیا کہ یہ لہو لعب میں نہیں آتا بلکہ یہ مطلوب ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے نہایت کارآمد چیز ہے۔ جب دشمن کے مقابلے میں، کافر حربی کے مقابلے میں جہاد ہوتا ہے تو سامنے دریا بھی آتے ہیں، نہریں آتی ہیں، اور اسی طرح گہرا پانی آتا ہے۔ وہاں پر اگر یہ سباحہ کسی کو یاد نہ ہو تو پھر وہ کیسے اس کو پار کرے گا، کیسے وہ وہاں سے وہ گزر سکے گا، دشمن کے قابو میں آ جائے گا، دشمن کے یعنی کہ قبضے میں وہ آ جائے گا۔ تو اس لیے اس کا سیکھنا مسلمان کے لیے نہایت مفید ہے، اور ہم اس کا نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ سباحہ اور تیراکی نہیں جانتے، یہ دیکھو پانی میں جاتے ہیں اور پھر وہ ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل تھوڑا سا پانی ہوتا ہے لیکن تیراکی نہ جاننے کی وجہ سے بندہ ایسے نہ وہ پھر اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی اہم ہے کہ والدین کو، ماں باپ کو، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ایسے بچوں کو
کیوں یہ بھیجتے ہیں؟ 14 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اور اس کو نہر میں، دریا میں اور ڈیم میں نہانے کے لیے بھیج دیا اور اس کی اجازت دے دی ہے، کیسے ہے؟ تو یہ نہیں ہے جائز، یہ ذمہ داروں کی غفلت ہے اور والدین کی غفلت ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ باہر صورت ارے کہ بندہ پھر بھی یہ غریق ہو جائے، یعنی کہ پانی میں حادثے کا بھی شکار ہو سکتا ہے، حادثہ ہو جائے اور وہ ڈوب جائے، فوت ہو جائے، تو یہ شہداء میں سے آتا ہے۔ ایک شہداء مارے کا ہے، ایک شہید وہ ہے کہ مبتون ہے، غریق ہے اور اس کے اوپر دیوار آ گئی ہے تو دیوار کے نیچے آ گیا، یہ سارے شہداء میں آ جاتے ہیں۔ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وہ جو ہے نا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح یہ غریق بھی شہید ہے، اور آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس حوالے سے نا جی میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور مفتی صاحب۔ جو چیز انسان کی موت کا سبب بننے والی ہو نا، جی، اور بندے کو اس پر مہارت نہ ہو، جی بالکل، اس میں تدخل کرنا، اس میں داخل ہونا، یہ خودکشی کی ایک صورت ہے۔ اچھا، جس طرح یہ تیراکی اس کو نہیں آتی اور گہرے پانی میں اتر رہا ہے، بالکل بالکل، تو یہ ایک قسم کا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ ان کو نہیں آتی، لوگ ان کو گاڑیاں دے دیتے ہیں اور وہ گاڑیاں بازاروں، سڑکوں پر لا کر جو ہے نا وہ فل ریس کے ساتھ بگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، کنٹرول ان سے ہوتی نہیں ایک تو آتی نہیں، اوپر سے فاسٹ چلاتے ہیں، فاسٹ چلاتے ہیں، پھر کنٹرول نہیں ہوتی اور حادثات ہوتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں اور دوسروں کی جانیں بھی لے جاتے بالکل ہیں۔ مفتی صاحب ایسے ہی۔ ایسے ہی کئی اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں، ہاں بالکل، ماہر، جی جی ان کو عرصہ ہو گیا ہوتا ہے چلاتے ہوئے، جی، لیکن وہ حد سے زیادہ جو ہے نا وہ تیز رفتار چلاتے ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں مفتی صاحب، یو کین سے۔ میں نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فتویٰ پڑھا ہے۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 120 فی کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تیز چلاتا ہے گاڑی اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے حادثے میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کی موت ہے۔ اچھا، یہ فتویٰ ہے ان کی جانب سے؟ ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں یہ خودکشی کی موت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو بندہ گہرے پانی کے اندر اتر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تیراکی نہیں آتی، تو وہ اپنے آپ کو خودکشی کے راہ پر چلا رہا ہے۔ بالکل، اور خودکشی کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ نے بہت اہم جو ہے توجہ دلائی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرمان میں رکھے۔ ناظرین کی جانب سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ آپ کی طرف بڑھیں گے، پوچھا گیا ہے کہ کیا مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف ان جگہوں پر زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ کل 8 مصارف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ ہر شخص وہ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت نکال کر وہ 8 مصارف کو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ان میں ایک مصرف اللہ نے بیان کیا، وہ فی سبیل اللہ۔ جی، ٹھیک ہے۔ اس فی سبیل اللہ میں اہل علم کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ فی سبیل اللہ اس آیت کریمہ میں عام لفظ ہے، ہر نیکی کے کام پر بولا جاتا ہے اس جگہ میں، اس آیت کریمہ میں، کیونکہ عام طور پر جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے نا وہ تمام نیکی کے کاموں پر بولا جاتا ہے۔ اب یہاں جو اس آیت کریمہ میں یہ بھی تمام نیکی کے کاموں پر بولا جاتا ہے، یا یہ کسی خاص فی سبیل اللہ کے ایک خاص متعین نقطے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اس میں اختلاف۔ یہاں جو فی سبیل اللہ ہے یہ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ ہے، اس لیے مسجد وہ فی سبیل اللہ میں نہیں لائی جا سکتی۔ راجح قول یہ ہے اہل علم کے اقوال میں سے کہ مسجد کو اپنے ذاتی اصل مال میں سے تعمیر کیا جائے اور اس کی ساری مسجد کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ نہیں، اپنے ذاتی اصل مال میں سے صدقات و خیرات وہ دے کر مسجد کا نظام اور انتظامات چلائے جائیں، زکوٰۃ نہ صرف کی جائے مسجد پر۔ جی مفتی صاحب، نارملی تو ویسے میں غلط بھی غالباً ہو سکتا ہوں، لیکن لوگ اکٹھا کرتے ہیں، جاتے ہیں لوگ، بس زکوٰۃ کے پیسے دیں، ہم نے مسجد بنا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اتنی پاکٹ نہیں ہوتی، یو کین سے کوئی علاقے ایسے ہیں، کوئی بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پر وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں مسجد، لیکن ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہوتی، تو وہ پھر مساجد میں مختلف جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا رہنمائی؟ بالکل ایسے ہی ہے، کئی لوگ تو ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، جی جی بالکل، وہ لا علمی کی وجہ سے
ज़कात देने वाले भी ला इल्मी की वजह से मसाजिद में ज़कात दे देते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये मसरफ जो है ना वो राजे कौल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और वो लेने वाले कई उनको भी पता नहीं होता, नहीं पता जी मुफ्ती साहब। और कई लेने वाले ऐसे होते हैं जो दूसरे मौक़िफ़ के कायल है, दूसरे उलमा के मौक़िफ़ के कायल है, वो लेते हैं इस वजह से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे मुफ्ती साहब। सवाल है जी, खामद आइस का नशा करते हैं और जुआ खेलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, कोई वजीफ़ा बता दें कि उनका किसी भी काम में दिल लग जाए। इस बहन को हम यही कहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो रो के गिड़गिड़ा के रात को तहज्जुद के वक्त उठ के इस खावन के लिए दुआ करे कि अल्लाह इसकी इस्लाह फरमाए, वरना ये तो बड़ा मुश्किल मसला है कि एक बंदा नशा करता है और आयस का नशा करता है, काम भी नहीं करता और घर में पड़ा रहता है, तो ये आयस का नशा तो आहिस्ता आहिस्ता इससे मज़ीद ख़तरनाक नताइज बरामद होते हैं। तो हम दुआ ही उसके लिए कहते हैं कि दुआ करें, और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमाए। जो भी इस तरह के लोग हैं वो अल्लाह ताला उनकी भी इस्लाह फरमाए, तो जो इस तरह मुसीबतों में घिरे हुए हैं। जी शेख मुहतरम, इस हवाले से एक तो दुआ का बताया है जी बिल्कुल मुफ्ती साहब ने जी जी कि हमारी इस बहन को और इसके सारे ख़ानदान वालों को जी जी ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरा जो बहुत बड़ा ज़रूरी है ना जी जी वो उनकी तरबियत और इस्लाह करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनको नसीहत करके समझाना चाहिए। अगर समझाने से बात नहीं आती उन पर मुआशरती पाबंदियाँ लगानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये काम ख़ानदान भी कर सकते हैं जी। ये काम हमारा जो अहले हल्लो अकद का तबका है हुक्मरानों का, उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, रियासती जिम्मेदारी है। रियासती जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, इसमें रियासत भी मुजरिम है। अगर वो इस आइस के नशे को खुला आम चलने देती है, रियासत के पास तो बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, वो जिस चीज़ को रोकना चाहे उनके लिए मसला ही कोई नहीं होता। तो उनको भी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उलमा को भी नसीहत करने के तौर पर इस चीज़ को, जो मुआशरे के अंदर चीज़ें फैल रही हैं, बहुत आगे बढ़कर उलमा को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, नसीहत करनी चाहिए, क्योंकि उलमा की बात लोग सुनते हैं। और आप माशाल्लाह ये इस ज़रिए से भी ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आप भी तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल, तरबियत मुफ्ती साहब हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है इस प्रोग्राम को करने का, तरबियत है हमारे तमाम तर देखने वालों की। नाज़रीन, आपकी जानिब से भेजे गए सवालात हम मुफ्तियान किराम से उनसे रहनुमाई ले रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको रिमाइंडर करवाते चलें कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जब हमें कॉल करते हैं, अपने शरई मसाइल हमसे जानना चाहते हैं मुफ्तियान किराम से, तो हमें खुशी होती है क्योंकि हम अपना जो फरीज़ा है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं क्योंकि आपके जो तमाम मसाइल हैं उनको हम बखूबी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल कर सकें। आपने करना क्या है जी, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पे आपने कॉल करनी है। लाइव कॉल के लिए हम हाजिर हैं आपके लिए। आप नंबर नोट फरमा लीजिए 04211170000, यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और लाइव कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। आपकी जानिब से जो सवालात हमें व्हाट्सएप पे मौसूल हुए उनकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब, शेख पूछा गया है कि हमारी खातून बहन है, उनकी जानिब से सवाल है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे सुर्ख रंग के डॉट लगते हैं और ये हैज़ के अयाम के अलावा होते हैं, इनका हुक्म क्या है मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ख़वातीन को जो ब्लीडिंग होती है उसकी 3 किस्में हैं जी। एक हर महीने होती है, उसको माहवारी हमारी ज़ुबान में कहते हैं, हैज़ अरबी ज़ुबान में कहा जाता है। ठीक है। एक बच्चे की वलादत के बाद होती है, उसे निफास कहा जाता है। ये जो दोनों ब्लीडिंगें हैं ना, इन दोनों का एक ही हुक्म है। ठीक है। एक तीसरी किस्म की ब्लीडिंग है जो बाज़ रग के मुतासर होने से होती है, इसको बीमारी कह लेते हैं, या रग फटने से होती है, उसका नाम इस्तिहाज़ा है। ठीक है।
تو جو حیض یا نفاس ہے اس میں تو خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، جی بالکل، روزہ نہیں رکھ سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد نہیں جا سکتی، اور زوجین ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اوکے، جبکہ جو استحاضہ کا خون ہے نا، اس کا یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، زوجین ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری بہن کو ایکسرسائز کے بعد ڈاٹ لگتے ہیں، جی بالکل، یہ استحاضے کی شکل اور اس کی صورت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اس کو حیض والا حکم اس کے لیے نہیں ہے، وہ پابندیاں نہیں ہیں، بالکل جی، بس ہر نماز سے پہلے وضو لازمی۔ بس وضو کر لے ہر نماز سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ ہماری بہن پوچھتی ہیں کہ عدت کے دوران شوہر کے بھانجوں اور بھتیجوں سے پردہ جائز لازمی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بات عام ہو چکی ہے کہ جب عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اور یہ عدت وفات میں ہوتی ہے جی جی، تو اس وقت پھر اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ فلاں سے پردہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، جی بالکل، حالانکہ خاوند کے بھتیجے، اس کے بھانجے سے عدت سے پہلے بھی پردہ ہے اور عدت کے بعد بھی پردہ ہے، یعنی وہ اس کے محارم میں سے تو ہے نہیں، اور یہ تو الحم والموت اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ جی بالکل، خاوند کا بھائی، اس کا چچا، اس کا ماموں، خالو، پھپھا، اور اسی طرح اس کے بھانجے، بھتیجے، یہ اس عورت کے محارم میں نہیں آتے، جی غیر محارم ہے۔ تو غیر محارم جو ہوتے ہیں ان سے پردہ ہے تمام ایام میں، جی بالکل، خاوند زندہ ہے یا خاوند فوت ہو چکا ہے، تمام حالتوں میں ان سے پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو محارم ہے، مثلا اپنا بھانجا ہے، عورت کا اپنا بھانجا ہے، اپنا بھتیجا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، سسر ہے، اولاد ہے، وہ یہ محارم ہے اور ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو لہذا جب عورت عدت وفات میں ہو تو اس پردے کے وہی احکام ہیں جو پہلے تھے، اس خاوند کے بھتیجوں سے بھی پردہ کرے گی، بھانجوں سے بھی پردہ کرے گی، اور پردے میں رہے گی، ان سے اجتناب لے کے چلنا چاہیے، بالکل۔ اچھا، یہ نا یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی خبر پہنچتی ہے، تدفین ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ عورت بیٹھ جاتی ہے ایک کمرے میں اور وہاں سے پھر وہ نکلتی نہیں ہے۔ تو حتیٰ کہ جو لوگ یعنی پہلے آتے جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ آ جاتی تھی، اب ان کے سامنے بھی یہ نہیں آتی۔ تو یہ سوال کی بنیاد یہ بنی ہے، نہیں، عدت سے پہلے بھی شریعت کا یہی حکم ہے اور عدت کے دوران بھی شریعت کا یہی حکم ہے، اور عدت گزر جائے پھر بھی شریعت کا یہی حکم ہے، آپ نے غیر محارم سے پردہ ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سسرالی خاندان میں سے نا صرف خامد ہے، جی بالکل، یا خامد کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اوکے، دوسری کسی بیوی سے، جی یا خامد کا باپ ہے، ٹھیک ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ باقی اپنے جو ہے نا خامد کے خاندان کے ہر فرد سے مسلمان عورت پر پردہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خامد کی زندگی میں بھی فرض ہے اور خامد کی وفات کے بعد بھی فرض ہے۔ بالکل، یہ ڈائریکٹ رول ہے، بالکل سمپل سا، کوئی آسان سی بات ہے، بالکل سادی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ ہیں جی شکرگڑھ سے، جی پوچھیے بہن، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ مفتی صاحب سے؟ جی السلام علیکم، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو جائے نماز بہت زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم ان جائے نماز کا کیا کریں؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب فرمائیے مفتی صاحب۔ جی، جائے نماز جب تک وہ اس پر ہم نماز ادا کرتے ہیں نا، جی تو وہ نماز کی جگہ ہے۔ جب وہ نماز ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تو اب اس کی تقدیس ختم ہو گئی ہے، اب وہ کوئی مقدس جو ہے نا وہ چیز نہیں رہ گئی۔ جی بالکل بالکل، اس وقت تک وہ قابل احترام تھا جب تک وہ نماز کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب اس کو آپ کچرے میں ڈال دیں،
اس کو آگ لگا کر جلا دیں، اس کو تپڑی کے طور پر گھر میں صفائی کے لیے استعمال کر لیں، جو مرضی کر لیں، جیسے چاہتے کر لیں، کوئی اس کا مخصوص نہیں ہے کہ وہ اب اس پر چونکہ نماز پڑھی گئی تھی وہ مقدس ہو گیا، اب اس کو فلاں فلاں کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہر میں بہا دینا یا آگ لگانا یہ دو سمجھا جاتا ہے نارملی کہ مقدس ہے تو اس کو ہم نہر میں بہا دیں یا آگ لگا دیں۔ جی شیخ محترم آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جی جی، پھر بھی اس کے اندر کوئی خاص تقدیس نہیں ہے، جی ٹھیک، ایک کپڑا ہے، ایک اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اور جب نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا اس پر نماز اور نہیں پڑھتے تو عام کپڑا ہے، جس طرح آپ عام لباس کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے، فرمائیے گا کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ مغرب کے بعد پڑھ سکتی ہوں کہ عشاء کے بعد پڑھنی ضروری ہے؟ سورہ ملک اور سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ثابت کہا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہ سونے سے قبل یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سوتے تھے، تو عشاء سے پہلے تو نہیں سوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگتے تھے تو اس وقت آپ یہ پڑھتے تھے، اور اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے تو پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اوقات کی تعین نہیں ہے، کسی بھی وقت بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے پھر یہ تخصیص کر دینا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں جو تخصیص شریعت میں آ گئی ہے اس تخصیص کو ہم لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ معمول اختیار کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، جی مفتی صاحب، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ گیس چوری کی ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس خاص شخص نے یا اس گھر سے گیس چوری کی ہے، تو ہم ان کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا، آپ کی اجازت سے میں کالر کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ جی تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم جی، کالر ابھی اسٹینڈ پہ ہیں؟ جی جی جی، السلام علیکم، فرقان یونس صاحب ہیں جی خانے وال سے۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ جی سر پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ ہمارا سوال یہ ہے جی، عدت جو سی ہے جی، جی جی عورت کی 4 مہینے 10 دن ہے، جی تو وہ اپنے گھر میں کم سے کم 1 مہینہ گزارتی ہے، اس کے بعد اس کا دل گھبراتا ہے، تو کہتی ہے جی میرا دل گھبراتا ہے، میں طبیعت میری خراب ہوتی ہے، میں تھوڑا سا آؤٹ سٹی کسی دوسری سٹی میں جانا چاہتی ہوں، جی جی بالکل، تو وہ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، فرقان یونس صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب فرمائیے مفتی صاحب۔ یہ عدت کے اندر جو خاتون ہے نا، جی جی وہ اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، وہ کسی دوسرے سٹی میں جانا چاہتی ہے، اس کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے، حضرت فریہ بنت مالک جی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خامد قتل ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کے غلام تھے، وہ کچھ بھاگ گئے، وہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے اپنے غلاموں کو، تو انہوں نے قتل کر دیا۔ جی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، فریہ بنت مالک نے، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی، جی کہ میرا خامد قتل ہو گیا ہے، جی جی، جس گھر میں چھوڑ کے گیا نا وہ اس کا گھر نہیں ہے، اچھا ویلڈ ریزن ویلڈ تھی، جی جی، دوسرا میرے لیے اور بچوں کے لیے کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اور تیسرا میرے بھائی اور خاندان والے یہاں سے بہت دور رہتے ہیں، وہ بھی قریب نہیں ہے، بالکل جینین تینوں عذر تھے اس کے، جینون ریزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر سنے، اور آپ نے فرمایا ہاں، اس نے سوال یہ کیا تھا میں اپنے بھائیوں کے اور خاندان والوں کے گھر کے قریب یہاں چھوڑ کر جگہ منتقل ہو سکتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا منتقل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئی، جا رہی تھی، ابھی دروازہ نہیں نکلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا لیا، اچھا وہی نازل ہو گئی، اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ 4 مہینے 10 دن ادھر ہی گزارنے ہیں جہاں تیرا خامد فوت ہوا ہے، اب گھر بھی اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہوگا، بالکل، خرچہ بھی نہیں ہے، بھائیوں اور خاندان والوں کے گھر بھی دور ہیں،
کتنے عذر ہیں اس کے پاس. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے 4 مہینے 10 دن سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں دی. اوکے ٹھیک. تو اس وجہ سے کہ اس کا دل تنگ ہو رہا ہے, کیسے اس کو اجازت ہو سکتی ہے اس خاتون کو. ہاں کوئی ایسا انسانی شرعی عذر ہو, تقاضا ہو جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مثلا عورت گھر میں بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں ڈاکٹر نہیں آ سکتا, ہسپتال میں جانا ایک مجبوری بن گئی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو ہسپتال تک منتقل کیا جا سکتا ہے. بالکل. یا ہمارے معاشرے میں خاوند فوت ہو گیا, وہ گورنمنٹ کا ملازم تھا, اب اس کی جو ہے نا وہ پینشن کے لیے اور اس کی وہ گریجویٹی کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات عورت کو دفتر میں بلایا جاتا ہے, وہ عدت کے اندر ہوتی ہے. جی بالکل. تو یہ ایک مجبوری ہے, وہ جائے دن کے وقت اور وہ جو کاروائی ہے, دستخط کرنے ہیں, جو کرنے وہ کر کے فوراً واپس اپنے گھر میں پلٹ آئے. جہاں خامد فوت ہوا ہے نا, جس گھر میں وہ رہتی تھی خامد کے ساتھ وفات سے قبل 4 مہینے 10 دن اس کو ادھر ہی گزارنے کا حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے جی, بڑا تفصیل سے آپ نے سمجھایا مفتی صاحب, بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. شیخ صاحب نے جو فرمایا, جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے, یہی فتویٰ ہے. ائمہ 4 امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ, سب کا یہی ہے اور سب کا یہی موقف ہے کہ عورت کو جب خبر ملے تو جس گھر میں اسے خبر ملی ہے تو وہیں پر وہ عدت گزارے. بنیاد یہ روایت ہے. لیکن بعض دیگر اہل علم نے, وہ صرف میں ایک بیان وضاحت کے لیے یہ کرتا ہوں, تو بعض دیگر اہل علم نے, جیسے کہ حافظ ابن حزم ہے رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا فرعہ بنت مالک رضی اللہ عنہ والی, یہ ثابت ہی نہیں ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں؟ ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راویہ ہے زینب بنت کعب. اچھا, تو زینب بنت کعب یہ مجہولہ ہے, اور وہ وجہ یہ بتاتے ہیں, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ تقریب مقبولتن, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راویہ اگر اس کا کوئی متابع ملے تو پھر اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے, متابع نہ ملے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی. دوسرے جو لوگ ہیں محققین, وہ کہتے ہیں مجہولتن ہے, یہ مجہولہ ہے. حافظ ابن حزم نے بھی یہی فتویٰ لگایا. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے وہ اپنے گھر میں لے آئے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح کے فتوے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی. تو اچھا, یہ جو 4 ائمہ ہے نا, یہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ اگر گھر کرایہ کا نہیں ہے, گھر کرایہ کا ہے اور کرایہ دینے کی وہ طاقت نہیں رکھتی, وہ کہتے ہیں چلی جائے, میکے چلی جائے سب. یعنی اس حدیث پر یہ ائمہ 4 کا بھی اس طرح عمل نہیں ہے جس طرح کی روایات میں آیا ہے. شیخ صاحب نے تو فرمایا, وہ بالکل واضح فرما دیا کہ یہ نہیں, جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. باہر صورت اگر کوئی اس دوسری صورت پہ عمل کرے, لیکن صرف آؤٹنگ کے لیے نہیں کہ یہاں پر طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں کسی اور شہر میں اسلام آباد جائے, مری جائے, آؤٹنگ ہو جائے, وہ تو غم کی حالت میں ہے. اور وہ خاون جو فوت ہو گیا ہے وہ تیرا ساتھی تھا اور اتنی زندگی گزاری ہے, اس کا یہ حق ہے کہ آپ نے اس حالت غم میں رہنا ہے, سوگ کی حالت میں رہنا ہے. اب چکر اور اسی طرح سیر و تفریح کے لیے نکلنا, یہ اس وفا کے بالکل برخلاف عمل ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام پیغام چینل کی ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وسیم بہاری سے بول رہا ہوں. جی سر, کیسے ہیں جی آپ؟ یہ سوال تھا, اللہ کا شکر الحمدللہ. میرا یہ سوال تھا مفتیان صاحب سے, امام جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسری رکعت میں ملتے ہیں یا تیسری میں, تو جب امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں دائیں طرف پھر بائیں طرف, کیا جب امام صاحب دائیں طرف پہلی بار السلام علیکم کہتے ہیں مقتدی کو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے یا مکمل سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کھڑا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. حافظ وسیم صاحب آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جی, شیخ محترم فرمائیے گا. جی, مقتدی جو مسبوق ہے, جس کی 1 رکعت رہ چکی ہے جماعت سے, اس کے بارے میں بھائی کا سوال ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد
اپنی نماز پوری کرنے کے لیے اٹھے گا جی تو اس نے اٹھنا کب ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی. جو زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے نا اٹھنے کا جی وہ یہی ہے کہ امام دوسری طرف سلام پھیر لے تو پھر اٹھے، ٹھیک ہے. کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے، ٹھیک ہے. اس کی اقتداء کی جائے. جی تکبیر تحریمہ میں، رکوع کے اندر جانے میں، رکوع سے سر اٹھانے میں، سجدے کے اندر جانے میں، سجدے سے سر اٹھانے میں، سلام پھیرنے میں، امام ان سارے ارکان میں امام کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا. اچھا ساتھ ساتھ نہیں چل رہا. ساتھ ساتھ نہیں چلنا، ٹھیک ہے. ان چیزوں میں امام کے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ صراحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں. میں نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ آسان لفظوں میں پیش کر دیا، ساری حدیث نہیں پڑھی. جی جی تو ان چیزوں میں پیچھے پیچھے چلنا ہے. اب پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل. جب تک اس کا سلام مکمل نہیں ہوا اس وقت تک اس کو سلام شروع نہیں کرنا چاہیے. کرنا بالکل ٹھیک ہے. جب تک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کیسے اقتداء کرتے تھے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جی کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ نہیں دیتے تھے اس وقت تک ہم میں سے کوئی بندہ سجدے کے لیے جھکنے کے لیے اپنی کمر بھی جھکانا نہیں شروع کرتا تھا. اچھا 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 یہ فیکٹ ہے. ہاں یہ ہے اقتداء کا مطلب. جو امام سے پہل کرتا اس کی تو بلاولا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب عام طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں، اس مسئلے کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ اہمیت والا ہے اور توجہ دینی چاہیے سب لوگوں کو. کہیں ایسا نہ ہو ہم نماز بھی پڑھیں اور ہماری نماز قبول ہی نہ ہو، اللہ کے یہاں ضائع ہوتی چلی جائے. ڈیلی 5 دفعہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. بے شمار لوگ آپ ایسے بھی دیکھیں گے امام ابھی رستے میں ہوتا ہے وہ پہلے رکن میں پہنچے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی اکثریت ایسوں کی ہمارے معاشرے میں. اللہ اکبر. وہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، بیٹھ کے نہیں کر رہے ہیں. نماز تو ان کی ایسے نہیں ہوگی. نماز میں تو اقتداء کی پابندی ہے ان کے لیے. ہاں البتہ بعض علماء نے سلام کے حوالے سے یہ گنجائش دی ہے کہ امام نے دائیں طرف سلام پھیر لیا ہے اور بائیں طرف سلام شروع کر رہا ہے تو مقتدی کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو مقتدی جس کی نماز رہتی ہے نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے جب بائیں طرف اس نے سلام شروع ابھی کر لیا ہے، آغاز کی. ٹھیک ہے. بے شک وہ اس کے مکمل سلام کا انتظار نہ کرے. اسی طرح جس نے سلام پھیرنا ہے امام کے ساتھ جو شروع سے شامل ہے تکبیر تحریمہ سے، وہ بھی جب امام دائیں طرف سلام پھیرے گا نا اس نے دائیں طرف سلام نہیں پھیرنا. یہ اقتداء کے خلاف ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب امام بائیں طرف شروع کر دے گا نا پھر یہ دائیں طرف پھیرے گا سلام. یہ ہے اقتداء کا مطلب. اچھا اچھا بالکل. جی مفتی صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. جی شیخ اس حوالے سے نا میں ایک نقطہ اور بھی بیان کر دوں. جی ہمارے ہاں دوسرے ایسے اہل علم بھی ہیں جو سجدہ سہو کرتے ہیں نا تو وہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کرتے ہیں. عام مساجد میں بعض جو مکاتب فکر ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے تو ایک طرف سلام پھیر لیتے ہیں السلام علیکم، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ سہو کرتے ہیں، 2 سجدے وہ کر لیتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے نا کہ ہو سکتا ہے یہ امام صاحب جو ہے نا اس مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو کہ جو ایک طرف سلام پھیر کے ابھی سجدے میں اس نے جانا ہے. جی اب یہ اوپر کھڑے ہو رہا ہے اور وہ سجدے میں چلا گیا ہے، لہذا انتظار کرنا چاہیے امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر دے تو پھر کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتیان کرام. کالر ہے ان کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب بنی فیصل آباد سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں پرنسپل ہوں لاء کالج کا. مجھے یہ سارے میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں. جی سر. جی سر پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کی پاسداری نہیں کرتی، جی وہ عدت کو پاسداری نہیں کرتی تو اس کی کوئی شریعت میں سزا بھی ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. عدت کی پاسداری نہیں کرتی یعنی عدت کے احکام کی پاسداری نہیں کرتی تو احکام عدت کے تو ایک یہ بھی ہے
کہ वो आगे निकाह नहीं कर सकती। जी अब एक खातून है इद्दत वफ़ात के अंदर उसने आगे निकाह कर लिया है तो ये निकाह बातिल है, ये हराम है, ये निकाह मुनक़िद ही नहीं हुआ है और ये जो सिलसिला चलाते होंगे तो वो हराम निकाह है। ठीक है। एक ये, इसी तरह दूसरी सूरत यह है कि वो अहकाम इद्दत की पासदारी नहीं करती, वो बाहर निकलती है, सुर्खी पाउडर लगाती है, मुनक़्क़श जाज़िब लिबास पहनती है, गुनाहगार है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये नाफरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाफरमान है। तो इसको तो अल्लाह का डर होना चाहिए। इसकी जो ज़िम्मेदारान है यानी माँ बाप है, जो इसके जो सरपरस्त हैं, उनको चाहिए कि वो इसको समझाएं और तादीब करें। बाकी ऐसे कोई शरई सज़ा हर जुर्म के लिए ये नहीं आया कि हर जुर्म के लिए हम सज़ा ही दें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर और इसी तरह घर के जो अफराद हैं, सरबराह हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये भी कुछ चीज़ है, उनको लाजिम है कि वो इसको समझाएं। ठीक है जी। इद्दत वफ़ात जी ये औरत पर फ़र्ज़ है खामद की वफ़ात ठीक है की सूरत में। जी जी अगर कोई और रिश्तेदार घर में फौत हुए, जी वालिद फौत हो गए, जी जी वालदा फौत हो गई है, भाई फौत हो गया, बहन फौत हो गई है घर में, जी तो उसमें भी इद्दत होती है घर की ख़वातीन के लिए 3 दिन की, लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है ओके। अगर वो इद्दत करना चाहें 3 दिन मेकअप ना करें, तैयार ना हो तो जायज़ है उनके लिए। 3 दिन से ज़्यादा उनको इद्दत गुजारने की उनको इद्दत मनाने की गुंजाइश उनके लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन ये भी फ़र्ज़ नहीं है, जायज़ है। जी करना चाहें तो कर लें, ना करें तो कोई मसला नहीं। लेकिन खामद की वफ़ात पर 4 महीने 10 दिन इद्दत फ़र्ज़ है। जो औरत इद्दत नहीं मनाती, नहीं गुजारती, वो इसके अहकाम की पाबंदी नहीं करती, तो वो फ़र्ज़ की तारिक है। ओके फ़र्ज़ की तारिक है। और जो फ़र्ज़ छोड़ने का गुनाह है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है उसने कितना देना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गुनाह तो होगा फ़र्ज़ छोड़ने का। बिल्कुल सही। अब नमाज फ़र्ज़ है, हम छोड़ दें तो गुनाह मिलेगा, लेकिन हम इस गुनाह की हदबंदी अपने पास से नहीं कर सकते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इन गुनाहों की हदबंदी नहीं की। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए वो फ़र्ज़ की तारिक है और फ़र्ज़ के तरक करने पर जो गुनाह होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना चाहेंगे उसको देंगे। बिल्कुल। ये बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने रहनुमाई फरमाई। सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब फरमाइएगा कि वैसे जैसे कि आपसे पहले मैं कह रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। कॉल्स काफ़ी इसकी वजह डिस्कस नहीं कर सका। गैस चोरी की हो और हमें पता हो तो क्या हम उनके घर से खाना खा सकते हैं? एक आधी मर्तबा अगर आप को मालूम है कि हमारे हमसाए गैस चोरी कर रहे हैं जी, तो आप उनको नसीहत करने के लिए, समझाने के लिए जाते हैं, तो एक आध मर्तबा वो आपको कोई चीज़ पेश करते हैं, खाना पेश करते हैं, कोई पीने वाली चीज़ पेश करते हैं जी जी जिसको उन्होंने उस गैस, चोरी की गैस पर तैयार किया है, जी जी, तो एक आध मर्तबा पीने की तो गुंजाइश निकल आएगी। लेकिन अगर हम जानते बूझते हुए बाकायदा उनके घर में जाकर खाएंगे पिएंगे तो फिर चोरी करने में हम उनका ताउन कर रहे हैं। ठीक है। और चोरी करना गुनाह का काम है जी बिल्कुल। और गुनाह के काम में ताउन करना भी गुनाह हराम है जी बिल्कुल। और अल्लाह ने हराम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, गुनाह और ज़ियादती के कामों में एक दूसरे का ताउन नहीं करना। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। एक बंदा चोरी का माल लेके आया और मुझे बेचना चाहता है, मुझे पता है ये चोरी का माल लेके आया, मैं नहीं खरीद सकता उससे, अगर मैं खरीदूंगा तो मैं उसकी चोरी में मदद कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी बात है मुफ्ती साहब, ये भी ज़रूरी है। ये भी चोरी में मदद है उसकी। ठीक है। अच्छा, एक मुझे पता है कि बंदा चोर है, चोरी कर रहा है, जी जी, मैं उसके घर में खाता भी नहीं, उससे चीज़ खरीदता भी नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसकी चोरी के बावजूद मैं उस पर पर्दा डाले हुए, मुझे पता है चोर है, मैं इंतजामिया को बताता नहीं है, जिनका माल चोरी करके लाता है मुझे उनका भी पता है, उनको नहीं बताता, तो ये भी मैं चोरी में तावन कर रहा हूँ उसके साथ। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताइएगा, जो आपने जिक्र किया अभी, कुछ चीज़ भी परचेज़ करना, अब कुछ चोर बाज़ार के नाम से कुछ बाज़ार भी ऐसे लगते हैं, वहाँ पे बहुत मुनासिब कीमत में, बहुत सस्ती कीमत में हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो डिफाइंड नहीं है। वो कहते हैं जी हम तो परचेज़ करते हैं, हमें पीछे, लेकिन उसका नाम चोर बाज़ार होता है। तो उसके बारे में क्या आपका रहनुमाई है? वो तो मैंने बता दिया कि जो
ہے ہی چور بازار، جی جی بالکل، اس میں بیشتر مال چوری کا ہے جی جی بالکل، تو وہ کیسے خریدنا جائز کلیم ہوگا؟ کرتے ہیں کئی دفعہ نہیں جی ہم تو خریدتے ہیں ہم بہت زیادہ کوانٹٹی میں، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں علم ہے کہ وہ چور، جس کا نام ہی چور بازار ہے جی چور بازار ہے. اور جب آپ نے بھی کہہ دیا نا کہ مناسب قیمتیں ہوتی جی ہیں، بالکل بالکل، مناسب کی آدھی قیمتیں ہوتی جی ہیں، جی بالکل، تو اس لیے کہ چور جو ہے نا وہ 1000 روپے کی چیز وہ 100 روپے کی بھی دے بالکل دیتا ہے، ایسے ہی 200 روپے کی بھی دے وہ دیتا مشہور ہے ہماری پنجابی میں، جی چوروں کا تھان لاٹھیوں کے گز، تو وہی ملے گا پھر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین آپ کے سوالات اور آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، سمپل طریقہ ہے جی، آپ نے کال کرنی ہے پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ، آپ کی اسکرینز پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، اور نمبر نوٹ فرما لیجئے 04211100000، یعنی 0421117000000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے جو ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات موصول ہوئے ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے، اگر ہے تو عدت کیا ہوگی؟ حاملہ عورت کو طلاق دینا درست ہے، یعنی اگر کسی خاوند نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دی تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ طلاق بدعی بھی نہیں ہے، یعنی وہ بدعت والی طلاق بھی نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل کے دوران جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت کا فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت وہ وضع حمل ہے، تو عدت وفات بھی وضع حمل ہے، عدت طلاق بھی وضع حمل ہے. یعنی ایک عورت حاملہ ہے، اس کو خاوند نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو گئی ہے. اب اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ تو ہو سکتا ہے اس کی عدت 6 ماہ ہو جائے، 7 ماہ ہو جائے، کیونکہ ابھی طلاق دی اور ابھی 2 ماہ کا حمل ہے، تو 7 ماہ ایسے ہی گزریں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی 8واں مہینہ ہے اور طلاق دے دی، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب عدت اس کی پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وضع یعنی کہ حاملہ عورت کی طلاق کا مسئلہ. حدیث میں بھی آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو آپ نے فرمایا اس سے رجوع کرو، اور پھر یہ کہا کہ طلق ثم طلقها طاہرا او حاملا، پھر اسے طلاق دے دو چاہے وہ پاک حالت میں ہو یا حمل کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. جی اچھا، یہ تو سوالات ناظرین کرام پوچھتے ہیں جی بالکل کہ حمل میں طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. جی جی بالکل. جو پوچھنے والے ہیں نا وہ نہیں پوچھتے. پوچھنے والا سوال یہ تھا جی مفتی صاحب کہ ایسے طہر میں جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں اس میں طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اکثر طلاقیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اور اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یہ طلاق دینے کا بھی اسلامی طریقہ ہے کہ نہیں. ایسے طہر میں جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں طلاق دینا ٹھیک ہے؟ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا ٹھیک ہے؟ تو غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. ایسے طہر میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی جس طہر میں زوجین مل چکے ہیں آپس میں، اور حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی غلط ہے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے. کتاب اللہ کا مذاق ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کا مذاق قرار دی ہے. ایک سے زائد دفعہ طلاق اکٹھی دینا، ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا، متعدد بار طلاق کا لفظ استعمال کر دینا، یہ مذاق ہے کتاب اللہ کا. اللہ اکبر. اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دینی جائز ہے اسلام میں کہ نہیں جائز.
حیض کی حالت میں طلاق دینی جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی جی ایسے طہر میں طلاق دینی جائز ہے یا نہیں جائز؟ ہو جاتی ہے یا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ جس طور میں میاں بیوی مل چکے ہیں، جی جی یہ ساری صورتیں بدعی، ناجائز اور حرام طلاق دینے کی ہیں۔ اسلام میں ان کی گنجائش نہیں، اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی اس طرح طلاق دینے کی، اور ہمارے کون دیکھتا ہے ان چیزوں کو؟ بالکل 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 کسی کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے بالکل ہماری امت کو۔ ایسا ہی ہے، بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یعنی حالتیں دو ہوتی ہیں، عورت یا حیض کی حالت میں ہوتی ہے، جی جی حیض سے پاکی کی جو حالت ہوتی ہے، حیض کے بعد جو حالت ہوتی ہے اسے طہر کی حالت کہتے ہیں۔ اچھا طلاق اگر دینی ہے خاوند نے تو یہ ایک سوچ سمجھ کے دینا، یہ تو ایسے جذبات میں آ کے طلاق دینا تو ایک جہالت ہے۔ اب یہ ملا بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ جمع بھی کیا ہے، اب حیض کے بعد اس طہر کے اندر اس پاکی کی حالت میں یہ مل چکا ہے، اب ملنے کے بعد جو ہے اس کو طلاق بھی دے رہا ہے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ فضا چودھری ہیں جی، لکھتی ہیں جی السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ٹریڈنگ کی کوئی صورت حلال ہے، گولڈ پر ٹریڈنگ کرنا جائز ہے؟ اور آگے لکھتی ہیں جب گولڈ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو پروفٹ ہوتی ہے، جب کم ہوتا ہے تو لاس ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ گولڈ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ہاء وہاء اذا كان یدا بید، جی سونے کے ساتھ بے، خرید و فروخت، ٹریڈنگ، جی جی ٹھیک ہے، یہ ربا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود ہے۔ اچھا ہاں، سونے کے ساتھ ٹریڈنگ جی جی یہ سود ہے، ٹھیک ہے، مگر جب دونوں طرف سے برابر ہو اور دونوں طرف سے نقد و نقد ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب مفتی صاحب؟ اس کا مطلب ہے میں آپ کو 1 تولہ سونا دے رہا ہوں جی بالکل، اور 1 تولہ سونا آپ سے میں لے رہا ہوں، اوکے، اور ایک ہاتھ سے دے رہا ہوں، دوسرے ہاتھ سے لے رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اگر یہ صورت ہو تو یہ ربا نہیں ہے، یہ جائز اور حلال ہے۔ اچھا ٹھیک، اور اگر میں آپ کو 1 تولہ 1 ماشا دے رہا ہوں اور آپ سے تولہ لے رہا ہوں تو یہ سود ہے۔ اگر میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں اور آپ نے کل یا شام کو مجھے دینا ہے یا صبح کو مجھے دینا ہے واپس، جی جی بالکل، اس کے بدلے میں یہ بھی سود ہے، بے شک تولہ ہی لے رہے ہیں یا تولہ ہی مجھے دینا ہے، یہ بھی سود ہے۔ تو سونے کی جب آپ سونے کے ساتھ بے کرنی ہے یا چاندی کی چاندی کے ساتھ بے کرنی ہے یا گندم کی گندم کے ساتھ بے ہے یا جو کی جو کے ساتھ بے ہے یا کھجور کی کھجور کے ساتھ بے ہے اور نمک کی نمک کے ساتھ، یہ 6 چیزیں ہیں جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ ان کی آپس میں جب بے ہوگی تو جو ربا ہوگا، الا یہ کہ دونوں طرف سے برابر ہو اور نقد ہو۔ جب یہ چیزیں آپس میں مختلف ہو جائیں، ایک طرف سے سونا ہو دوسری طرف سے چاندی ہو، ایک طرف سے سونا ہو دوسری طرف سے گندم ہو، ایک طرف سے گندم ہو دوسری طرف سے کھجور ہو، تو پھر ان میں کمی بیشی ٹھیک ہے، لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ادھار کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کہا ہے۔ یہ ان چیزوں کی آپس میں بے کے متعلق کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو سونے کی آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے نا، جی مفتی صاحب، یہ تو بغیر کسی شک شبے کے ناجائز ہے۔ اچھا، اس کی کوئی صورت مجھے حلال کی آج تک نہیں سمجھ آ سکی کہ اس کی حلال کی کون سی صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے سب سے بڑی کہ سونا ہم نے آن لائن خریدا ہے، وہ ہمارے قبضے میں آیا ہی نہیں۔ ہاں آن لائن ہے، وہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں، مجھے بھی نہیں پتا کہاں پڑا ہے۔ ہم نے بس پیسے میں نے ڈیجٹ استعمال کیے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، تو میں نے خرید لیا، وہ میرا ہو گیا، پیسے میرے پہلے موجود تھے اکاؤنٹ میں۔ اب اگلے منٹ میں جب اس کا ریٹ عالمی منڈی میں بڑھا تو میں نے اس کو کیا کر دیا، بیچ دیا۔ نہ میں نے اس کو ہاتھ لگایا، نہ میں نے دیکھا، نہ مجھے پتا ہے وہ حقیقت میں موجود بھی ہے کسی جگہ پر یا موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو پیسے، گولڈ جو ہے نا وہ بیچ میں استعمال ہوا ہے صرف ہیلے کے طور پر، پیسوں کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بے ہوئی ہے، اور پیسوں کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بے کو خالص سود ہے یہ۔ یہ خالص سود ہے۔ اچھا، ایک تو بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سود ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک چیز میں خریدتا ہوں، جب تک اس کو وہاں سے منتقل نہیں کر لیتا، اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا، اس کو آگے مجھے بیچنے کی نفع کے ساتھ اجازت ہی نہیں ہے۔
وہ میں نے خریدی, منتقل بھی نہیں کی, مجھے پتہ بھی نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, میں اس پر نفع لے رہا ہوں, تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. پھر اگر ایک اور بڑی قابل غور اور توجہ والی بات ہے, یہ بڑا خطرناک کاروبار ہے ہمارے معاشرے میں گولڈ کا, بہت خطرناک کاروبار ہے. اگر میں آپ سے گولڈ خریدتا ہوں, یہ ناظرین کرام ذرا توجہ سے سننا, یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. میں آپ سے گولڈ خریدتا ہوں اور آپ کو دیتا ہوں پیسے, ایک ہاتھ سے میں نے گولڈ لیا, دوسرے ہاتھ سے میں نے آپ کو پیسے دے دیے, جو ریٹ ہے منڈی میں مارکیٹ کا اس کا, تو یہ بھی درست نہیں ہے صورت. اچھا, یہ بھی درست نہیں, یہ بھی درست نہیں, یہ بھی سود میں آتا ہے. کیسے سود میں آتا ہے ذرا غور کرنا. یہ جو کرنسی ہے نا, کرنسی نوٹ, بالکل, یہ کوئی جنس نہیں ہے, یہ کوئی جنس نہیں ہے. اس کے جنس نہ ہونے کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں سب سے بڑا نوٹ ہے 5,000 کا, بالکل ایسے, اگر حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ یہ 5,000 کا نوٹ صبح سے منسوخ ہے, منسوخ کر دیا, اس نے ایک اعلان کر دیا, اس کے ایک اعلان سے یہ کل صبح کے بعد 1 روپے کا بھی کوئی 5,000 کا نوٹ نہیں خریدے گا آپ سے, obviously, بالکل, یا خریدے گا 1 روپے کا, 1 روپے کا بھی نہیں لے گا. اس کی سرے سے ایک زبان سے لفظ نکالنے, اس کی قیمت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. جس کی قیمت ایک اعلان سے ختم ہو جائے وہ جنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اصل میں سونے اور چاندی کی کیا ہیں, رسیدیں ہیں ہمارے پاس, بالکل ایسے, جتنا ہمارے پاس موجود ہے, جی سونے چاندی کی رسیدیں ہیں, انہی کی بنیاد پر یہ کرنسی بنائی گئی تھی. بالکل. اور کرنسی یہ بھی ایک یہودیوں کی بہت بڑی, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لمبا ہو جائے گا موضوع, میں پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی وضاحت کروں گا. یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ کرنسی. اچھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ اب میرے پاس, میں آپ سے سونا خرید رہا ہوں, آپ زرگر ہیں اور میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں. اب یہ ایک جنس کی دوسری جنس سے بے نہیں ہے, یہ سونے کی سونے سے بے ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو آپ کو دی ہے نا, وہ سونا نہیں دیا, سونے کی رسید دی ہے, اور آپ کو کہا یہ سونا جا کر بینک دولت اور پاکستان سے کیا کر لو, وصول کر لو, اور آپ سے میں نقد سونا لے لیا. جی بالکل, رسید آپ کو دے دی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سود بن گیا. اچھا, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. It's a very hot topic. جی مفتی صاحب فرمائیے. شیخ صاحب نے جو فرمایا, جی بجا فرمایا, اور یہ ایک موقف ہے اور بڑا مضبوط موقف ہے. جی, لیکن اہل علم کا دوسرا ایک موقف بھی ہے, اچھا, اس کے اندر آسانی ہے. جی, وہ آسانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو کرنسی نوٹ ہے نا, یہ ثمن عرفی ہے. ثمن عرفی کا مطلب یہ کہ عرف میں اس کو ثمن قرار دیا گیا ہے, حکومت نے منظور کر دیا ہے, اور حکومت ایسے کر بھی نہیں سکتی کہ 5,000 کا نوٹ صبح منسوخ ہے, ایسے کر بھی نہیں سکتی. کرے گی تو اس کا متبادل وہ لوگوں کو دے گی, تب ہی وہ منسوخ کرے گی. اچھا, یہ ثمن عرفی ہے. تو ثمن عرفی اس کی ایک الگ حیثیت ہو گئی, اور سونے کی چاندی کی اس کی الگ حیثیت, یعنی وہ الگ جنس ہے, یہ الگ جنس ہے. لہذا یہ خریدتے ہیں, فروخت کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنس الگ الگ ہے تو لہذا خریدنا فروخت کرنا یہ جائز ہے. اور شیخ صاحب, مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق یہ جتنے آپ کے بازار ہیں سنہرے ہیں, یہ ان کا سلسلہ سارا بند. اچھا, جی شیخ صاحب فرمائیے. اچھا, یہ جو ہے نا ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, انڈیا میں نا چند سال پہلے ان کا جو سب سے بڑا 5,000 کا نوٹ تھا, انہوں نے اچانک منسوخ کر دیا. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہاں پر لوگوں نے بڑے بڑے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اپنے, وہ سب کے سب کام خراب ہو گیا ان کا, بڑا وہاں پر بہت زیادہ مظاہرے ہوئے. جی بالکل ٹھیک. تو یہ بات کہ یہ منسوخ نہیں کر سکتی حکومت, حکومت جب چاہے منسوخ کر سکتی ہے, اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ تاریخ دے دے گی کہ اس تاریخ تک آپ جمع کروا دیں, اس تاریخ کے بعد جو آئے گا اس سے ہم نہیں دیں گے. جی بالکل. لیکن وہ اعلان تو ہو گیا نا, اعلان ہو گیا اور اس کی مالیت حیثیت ختم ہو گئی. تو جنس کی, اگر سونے کی مالیت حکومت ختم کر دے کہ آج کے بعد سونے کی مالیت ختم ہے, جی, یا گندم کی مالیت ختم ہے, یا جو کی مالیت ختم ہے, یا کھجور کی مالیت ختم ہے, تو حکومت کے اعلان سے ختم ہو جائے گی.
حکومت الٹی بھی لٹک جائے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی اس کی, وہ کسی اور جگہ لے جائے گا. لیکن یہ جو ہے نا علی امیس تو شاید اس وقت پڑھ رہے ہوں گے. جی جی بالکل. یہ انڈیا میں جو آیا نا, جی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ 5,000 کا نوٹ ختم ہے, انہوں نے کہ 5,000 کی نوٹ جو ہیں یہ جمع کرو, اس کے متبادل لے جاؤ. اور معلوم کیا کرنا تھا, معلوم یہ کرنا تھا کہ کتنے لوگوں نے یہ فراڈ کیا ہے, فساد کیا ہے, رشوت اور ناجائز طریقوں سے پیسے انہوں نے کمائے ہیں. تو وہ 5,000 کا نوٹ تو بڑا نوٹ تھا نا, تو لوگ پھر اس کو جمع کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ بغیر کسی عوض کے انہوں نے وہ ختم کر دیا, وہ بھی تھا کہ آخر تک وہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, عوض ہوتا ہے, لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ عوض نہیں ہوتا. میرا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے اعلان سے نوٹ کی تو مالیت ختم ہو گئی نا. جی اس کی تو ختم ہو سکتی ہے, اس کی تو ختم ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے, اس نے اس کی جگہ پر دوسرا دیا, لیکن اس کی تو ختم ہو گئی. اب وہ 1 روپے کا نہیں لے گا کوئی. جی اب وہ حکومت اعلان کرے کہ گندم کی مالیت آج کے بعد ختم ہے تو ہو جائے گی ختم. لیکن صرف یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ حکومت اگر اعلان کرتی ہے, جب آج کل پچھلے دنوں ہم نے ہیڈ لائن بھی ڈسکس کی, کسان کہتے ہیں ہم نے 4,000 روپے من کے قریب ہم نے بیچنی ہے, لیکن حکومت نے اس کو طے کر دیا آپ نے 2,200 بیچنی ہے. اب وہ اس پہ بیچنے کے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہمارے پیسے خرچ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن حکومت نے ان کو 2,200 اگر کہہ دیے وہ اس پہ ہی بیچیں گے. علی بھائی مسئلہ یہ ہے, یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ طلب اور رصد کا مسئلہ ہے. جی بالکل, اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. جی یہ اللہ کا قانون فطرت ہے. جس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے, رصد کم ہوتی ہے, اس کی قیمت قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں, منڈی میں, معاشرے میں. یہ بیسک ہے, اکنامک, یہ اکنامک ہے. جس چیز کی طلب کم ہوتی ہے, رصد زیادہ ہوتی ہے, اس کی قیمت ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو گندم ہے نا, یہ جو باہر سے منگوائی گئی ہے حکومت کی, یہ نگران حکومت کی طرف سے, اس کی وجہ سے اس کی رصد بہت زیادہ تھی, طلب کم تھی, رصد زیادہ تھی, اس وجہ سے اس کا ریٹ گرانا پڑا ہے. ورنہ حکومت کے وجہ سے نہیں ہے. یہ لوگوں کو تو بیچاروں کو یہ 2,000 میں پڑی بھی نہیں ہے. ہاں وہی obviously, ان کے تو پیسے بھی نہیں پورے ہو رہے, پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے. پیسے یہ ظلم ہے حکومت جو ان پر کر رہی ہے. جی بالکل بالکل, جی ٹھیک ہے. جی شیخ محترم بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ جو ٹاپک ہے اتنا طویل ہے کہ ہمیں اس کے اوپر 2-3 منیمم پروگرامز کرنے پڑیں گے, ڈسکشن جو ہے, اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اب میرے سامنے سوال بھی ہے مفتی صاحب, جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے متعلق ہی. عبید الرحمان عابد صاحب ہیں جی, وہ لکھتے ہیں کہ شیخ محترم نے جیسا کہا کہ چیز کو قبضہ میں لے کر منتقل نہیں کرتے, اس وقت تک اسے آگے فروخت نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ اس کے بارے میں پہلے بتائیے گا, آگے اور سوال ہے میں آپ کو وہ بھی اگر جی اس کے بارے میں مصلحت تو واضح ہی ہے جی, کہ وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایک ہیلے کے طور پر موجود ہوتی ہے, اور پیسے کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ نے باہر سے ایک کنٹینر منگوایا کسی چیز کا, خرید کر لایا آپ. جی جی بالکل. وہ آ کر ڈرائی پورٹ میں جمع ہو گیا, پہنچ گیا. جی بالکل. اب آپ خرید کر لائے تھے, جی آپ نے جو ہے نا وہ 1 کروڑ کا خریدا ہے. جی بالکل. آپ نے 1 کروڑ 10 لاکھ کا ادھر ڈرائی پورٹ میں آنے کے بعد اس کو کیا کر دیا, بیچ دیا, فروخت کر دیا. اچھا, آپ کے لیے تو یہ منافع حلال ہے کہ آپ نے چیز ادھر سے اٹھائی ہے, منتقل کی ہے, اس کا سارا جو خدشہ تھا وہ اپنے ذمہ لیا ہے یہاں تک پہنچنے کا. اب آپ کے لیے منافع حلال ہو گیا. اب میں نے وہ آپ سے خریدا ہے, جی بالکل, 1 کروڑ 10 لاکھ کا, میں مفتی عبدالولی صاحب کو 1 کروڑ 20 لاکھ کا بیچ دیتا ہوں. وہ چیز ادھر ہی پڑی ہے, تو میں نے تو اس چیز کو صرف ہیلے کے طور پر استعمال کیا ہے. میں نے وہ چیز نہ آپ سے لے کر منتقل کی ہے, نہ میرے قبضے میں آئی ہے. میں نے 1 کروڑ 10 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ 20 لاکھ ان سے لے لی ہے. انہوں نے آگے کسی کو بیچ کر 1 کروڑ 30 لاکھ اس کا لے لی ہے. تو یہ ہم سب نے پیسوں کے بدلے میں پیسے کمی بیش کے ساتھ لیے دیے, چیز کو تو دیکھا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو. جی بالکل. یہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں, بہت عام ہے, بہت عام ہے. بالکل ایسی مطلب یہ ایک مثال ہے اس طرح کے سینکڑوں کاروبار ہیں جو ہمارے معاشرے میں حرام چل رہے ہیں. ایسے ہی بالکل. مفتی صاحب انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
ویلکم بیک جی. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ ان کی جانب بڑھیں گے. آپ کی طرف سے کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے کالز انشاءاللہ ہمیں موصول ہوں گی ہم انہیں شریک بھی کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے ہم. پوچھا گیا ہے کہ وظائف بھی کرتا ہوں مگر غم ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا عمل بتا دیجیے. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے نا کہ بعض لوگ صرف یہ وظائف کرتے ہیں لیکن جو فرائض ہوتے ہیں جی ان سے وہ غافل ہوتے ہیں. اچھا. نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، بر وقت نماز پڑھنا وہ نہیں کرتے. اسی طرح دیگر جو منہیات اور ممنوع کام ہے ان سے بھی اجتناب نہیں کرتے. تو صرف پھر وظیفہ جو بندہ کرتا ہے اور وظائف اور اوراد کرتا ہے اسے پھر وہ کیا بنے گا؟ پھر نہیں بنتا. ٹھیک. تو لہذا لازم اور ضروری یہ ہے کہ جو بندہ فکر مندی اور غم سے بچنا چاہتا ہے ایک تو نمازوں کی پابندی کرے اور حرام خوری سے اجتناب کرے جی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. دعا، اذکار، صبح و شام کی جو اذکار ہے ان کی پابندی، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو برقرار رکھے، اس کا ورد کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت بڑا خزینہ ہے، اس کو قابو رکھے. اور اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں، درود شریف سے یہ غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے بندے نے نا وہ فرائض کی ادائیگی شروع کر رکھی ہو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی اس صاحب. حوالے سے جی شیخ. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ فرائض بھی مکمل ادا کر رہا ہے، جی بالکل. منہیات سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تکلیفیں، پریشانیاں، جی جی مشکلات، مصائب آتے رہتے ہیں. ایسے بھی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. تو جب ایسی صورتحال ہو نا تو پھر بندے کو صبر کرنے کا حکم ہے اسلام میں. اللہ سے کوئی آزمائش، امتحان، پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے مومن. اور جب مومن صبر کرتا ہے نا تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان اصابت ہو سراء و شکرا، اگر اسے خوشی ملے، خوشحالی ملے، آسانی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. وَإِنْ اصابت ہو ضراء و صبرا، اور اگر اس کو تکلیف آئے نا تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، امام الانبیاء نے فرمایا یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے مومن کے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں آزمائشیں، امتحانات، تکلیفیں، مصائب اذکار کرنے والوں پر بھی آتی رہتی ہیں. اور اللہ رب العالمین اس لیے نازل کرتا ہے ان پر کہ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں نا ان آزمائشوں سے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے اور ان کے درجے اپنے ہاں بلند کر لیتا ہے. جی جی بالکل. یہ حدیث بھی ہے، سنت ہے ٹھیک ہے اللہ کی اپنے نیک صالح مقرب بندوں میں کہ جتنا زیادہ بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں اور امتحانات اور مصائب اس کا گھیر لیتے ہیں، وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اسے دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب نے جو اضافہ فرمایا نہایت مناسب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جی جی. اچھا اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں. اور اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ ساری باتیں ہیں. یعنی کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے جب بندہ صابر ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہی فرما کہ انی جاعلک للناس امام، اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو بے شک یہ صبر بھی بہت ضروری اس میں ہے. یہ آیت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آگے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ صبر کرنا ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے. اگر اذکار کے بعد بھی، فرائض کی پابندی کے بعد بھی آزمائشیں نہ ٹلیں تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ان اذکار میں فائدہ کوئی نہیں ہے، ان فرائض میں فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا. مفتی صاحب اس میں جو پہلو سمجھ آ رہا ہے، شکر کا پہلو لازمی ہے کسی بھی صورت میں. کیا کوئی بھی معاملہ ہے نا، دیکھا جاتا ہے اکثر اوقات، یہ اگر اپنی زندگی سے دیکھیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز میں پھنستے ہیں، کسی مشکل میں پھنستے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو وائڈر اینگل میں دیکھا جائے نا کہ اگر پاسبلٹی یہ بنتی تو اس سے بڑی ہو سکتی تھی، تو میرے خیال میں خوشی اور جو شکر ہے نا وہ پہلو کا ایک ایڈ ہو جاتا ہے. پھر بندہ شکر کی طرف، جیسے آپ فرما رہے ہیں، شکر کی طرف انسان آتا ہے پازیٹیو وے میں جو چیزوں کو لے کے چلنا. بہت شکریہ مفتیان کرام، آپ نے بہترین اضافہ کیا. میں جو یوٹیوب پہ سوال ہے اس کی جانب بڑھوں گا. مفتی عبدالولی خان صاحب، نمرہ مصطفیٰ لکھتی ہیں جی، کیا ایک غیر محرم ایک غیر عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ کائنڈلی اس کی اصلاح کر دیں. آج کل ہسبینڈ ایسے ہی گھروں میں پڑھانے جاتے ہیں یا گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ بیوی کیا کرے. ایک تو بنیادی قاعدہ تو یہ ہے کہ کیا غیر محرم کسی خاتون کو پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا؟ جی. تو بنیادی طور پر تو ہم یہی کہیں گے ہاں پڑھا سکتا ہے. اچھا. لیکن غیر محرم جو شخص ہے اس سے پردہ کرنا لازم ہے. اسی طرح یہ جب پڑھائے تو بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی آڑ ہو، کوئی پردہ ہو، اور اسی طرح جو آواز ہے، جو باتیں ہیں، اس کے اندر وہ لچک نہ ہو جس سے اگلے شخص کے ذہن میں اور دماغ میں کوئی غلط خیال آ جائے، اور پھر وہاں پر نہ خلوت بھی نہ ہو، تنہائی نہ ہو. وہاں پر اگر کوئی شخص پڑھاتا ہے کسی خاتون کو، کسی بچی کو جو بالغ بچی ہے، اور وہ تنہائی اور خلوت اختیار کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. وہاں پر اس کا باپ ہونا چاہیے، وہاں پر اس کا بھائی ہونا چاہیے، کوئی اور ایسا شخص ہونا چاہیے جس سے یہ اس کو کوئی شرم بھی آ جائے، یہ پڑھانے والے کو اور اسی طرح پڑھنے والوں کو. تو یہ بنیادی قاعدہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑھا سکتے، ممنوع ہے، لیکن فتنوں سے بچنا نہایت لازم ہے، ضروری ہے، اور بعض اوقات فتنے یہیں سے جو ہے نا اس کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ چھری سے کچھ کاٹتے ہوئے کٹ لگ جائے تو وضو جو ہے دوبارہ سے کرنا چاہیے؟ کوئی چیز کاٹتے ہوئے اگر کٹ لگ جاتا ہے انسان کے جسم پر تو خون بہتا ہے، تو خون کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا. اسلام میں جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں نا، وضو بندے نے کر لیا، بالکل، وہ اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک اللہ اور اللہ کا رسول نہیں کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا. وہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی امام صاحب یا پیر صاحب کے کہنے سے نہیں ٹوٹ سکتے. بالکل. جو کتاب و سنت میں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے دلائل موجود ہیں، وہ چند چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. صرف یہ نواقض وضو ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے پیشاب یا پاخانے کے رستے سے کوئی چیز خارج ہو جائے. ٹھیک ہے. پیشاب آ جائے، پاخانہ آ جائے، مزی ہو، ودی ہو، بلیڈنگ ہو، کوئی بھی چیز، ہوا ہو، گیس ہو، پیشاب اور پاخانے کے رستے کوئی چیز خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے گہری نیند بندہ سو جائے. بالکل. اتنی گہری نیند اس کو آئی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں ہوں، میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، تو گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے بغیر سطر کے، بغیر پردے کے، بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، بندے کا ٹچ ہو جائے اپنی شرمگاہ کو. اچھا. اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز، اچھا وہ نیند کے اندر نا، گہری نیند میں بے ہوشی بھی آ جاتی ہے، بندہ بے ہوش ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے، جب اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے، وہ بھی اس نیند کے اندر ہی آ جاتی ہے وہ چیزیں. نیند میں بھی یہی سارا کچھ ہوتا ہے، بندہ عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی، اور بے ہوشی میں بھی یہی ہوتا ہے، اور پاگل پنے میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ نیند کے اندر داخل ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا. اوکے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایڈ آن ہے اس چیز میں. تو اونٹ کے گوشت کھانے سے پہلے آپ باوضو تھے، ان نواقب سے کوئی ناقض لاحق نہیں ہوا آپ کو، لیکن آپ نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، وضو کرنا فرض ہے. وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا، باقی کسی جانور کا گوشت نہیں، بکری کا کھا سکتے ہیں، وضو کریں چاہے نہ کریں. آگ پر پکی ہوئی چیز پہلے اسلام کے شروع میں
اس کا یہ حکم تھا کہ وہ اس کے کھانے کے وضو کرنا پڑتا تھا، پھر یہ حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکے. اب آگ پر پکی ہوئی چیز سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، آگ پر جو چیز تیار ہوئی ہو. تو یہ چیزیں ہیں، نمبر 1 پیشاب پخانے کے راستے کوئی چیز خارج ہو جائے، نمبر 2 گہری نیند ہو، نمبر 3 شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر پردے کے، اور نمبر 4 اونٹ کا گوشت بندے نے کھا لیا ہو. ٹھیک. تو یہ ہیں نواقض وضو. باقی خون نکلنے سے، خون بہنے سے، الٹی آنے سے، قے آنے سے، اس سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے سرے سے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اچانک اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے ان انٹینشنلی، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے، چھو لے تو وہ وضو کرے. ان انٹینشنلی بھی اگر ہو گیا دین اس کے باوجود جس صورت میں بھی لگ جائے. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتیان کرام. کالر کی جانب بڑھیں گے جی. السلام علیکم. عبداللہ صاحب ہیں جی. یہ عبداللہ بات کر رہا ہوں جی سر. یہ مجھے مفتیان کرام سے یہ سوال کرنا ہے کہ جب کوئی اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس میں عام طور پر یہ دعا تجویز کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مومنین والمومنات دنیا سے لوگ سب کی بخشش فرما دیں. جی جی. تو اس میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، وہ تو اللہ سے بخشے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان کے لیے بخشش یا جو اشرا مبشرہ تھا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا کہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عبداللہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ شریک تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ مفتی صاحب بتاتے ہیں. جی شیخ محترم فرمائیے گا. جی یہ بخشش کی جو دعا ہے نا، جی جی، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ہے نا ان کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے یا اللہ کی پکڑ میں ہیں تو پھر ہم نے صرف ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. جی جی. جو اللہ کی جنتوں میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے جو بخشش کی دعا ہے نا، وہ ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا فرشتوں کو، انسانوں کو، جنوں کو، چرند پرند کو، حیوانات کو، حشرات الارض کو، نباتات، جمادات کو، ہر شے کو استغفار پر لگایا ہوا ہے کہ تم استغفار کرو. کن کے لیے؟ جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے علماء ہیں. جی جی بالکل. ان کے لیے بخشش ساری مخلوقات کرتی ہے. من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے علماء وہ جہنمی ہیں اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا کروائی جا رہی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہ سارے مغفور لہم ہیں. ان کی جو ہے نا وہ جنتی ہونے میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر شبہ اور شک نہیں ہے. لیکن ہم جو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں، وہ اس سے ان کے درجات بلند نہیں ہونے، اس سے ہمارے ساتھ رب نے خوش ہونے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمیں رب کا تقرب ملنا ہے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ کام کر کے. بالکل. رات کے پہلے حصے میں پڑھی جا سکتی ہے، رات کے درمیانی حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگرچہ رات کا جو تیسرا آخری پہر ہے وہ سب سے افضل وقت ہے، مگر اس کے لیے وہی وقت متعین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ نے رات کے شروع میں بھی تہجد پڑھی، رات کے درمیان میں بھی پڑھی، رات کے آخری حصے میں بھی پڑھی. اگرچہ زیادہ معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے آخری حصے میں پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. تو جب رات کے شروع حصے میں عشاء کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو بے شک عشاء کے ساتھ ہی تہجد کی نیت سے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہو جائے گی. تہجد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب سوال پوچھا گیا ہے، پوچھتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کیا گیا ہے، فرض غسل سے پہلے وضو کیا گیا ہے. اب غسل کے دوران اگر نفس کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس صورت میں وضو دوبارہ کیا جائے گا غسل کے بعد؟ ہاں دوبارہ کیا جائے گا، کیونکہ جب وضو ٹوٹ گیا ہے جی جی، اور جب آپ نے یہ پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا کہ جو ہے نا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو تو ٹوٹ گیا ہے، آپ کا غسل ادا ہو گیا ہے. غسل جنابت ہے، فرض غسل ہے، غسل جمعہ ہے، جو بھی ہے آپ کا وہ غسل ادا ہو گیا ہے. لیکن ہاتھ لگنے سے جو ہے نا اب آپ کا وہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ وضو کریں گے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب آپ نے جواب دیا، جزاک اللہ. مفتی عبدالرحمن صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال آپ سے اور کر لیا جائے کہ گھر میں نقش پا کی تصویر لگانا کیسا ہے؟
اختصار کے ساتھ میں جواب چاہوں گا بھائی جان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصویریں جو ہمارے معاشرے میں پھر رہی ہیں یہ نقش پا کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی، یہ اس کا نقشہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے دنیا میں. اچھا یہ ایسے ہی لوگوں نے خام خواہ نقش پا اس کو بنا لیا ہے، نہ کوئی سند ہے نہ کوئی اس کا وجود ہے کہیں دنیا میں کہ یہ نقش پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ویسے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کے تمام نبی جی حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ان کے جو آثار ہیں نا، آثار ان سے تبرک حاصل کرنے کی گنجائش ہے اسلام میں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، جی جی بالکل، آپ کا پسینہ تھا، جی بالکل، آپ کے وضو کا پانی تھا، آپ کا لعاب دہن تھا. لوگ ان چیزوں سے تبرک حاصل کرتے تھے. تو یہ تبرک جس چیز نے، آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس چیز نے امام الانبیاء کے جسم کو چھوا ہے، جی کپڑے جو آپ کے جسم پر تھے ان کپڑوں نے آپ کے جسم کو چھوا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، ان کپڑوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے. کسی جس چیز نے بھی، پیالہ ہے آپ کا، جس پیالے کو آپ استعمال کرتے تھے کھانے پینے کے لیے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا ہے، اس کو بطور تبرک اسم، یا جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے الگ ہوئی ہے، بال کی مثال میں نے دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جس چیز نے چھوا ہے یا کوئی جسم سے الگ ہوئی ہے، اس کو بطور تبرک استعمال کیا جا سکتا ہے، گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس سے تبرک. یہ جو خصوصیت ہے نا، یہ صرف نبی کی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نبی کے بعد کسی ولی، کسی نیک متقی کتب ابدال کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی کسی چیز سے ہم تبرک حاصل کریں. ٹھیک ہے. دنیا میں، کائنات میں، اللہ کی زمین پر سارے ولیوں کے سردار، سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بغیر کسی شک و شبہ. پھر ان کے بعد فاروق اعظم ہیں، پھر ان کے بعد عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد علی المرتضیٰ ہیں. یہ ولیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے ولیوں کے. بے شک. ان کی کسی چیز سے صحابہ نے تبرک حاصل نہیں کیا. ان سے بڑا ولی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں، نہ ہو سکتا ہے قیامت تک. ٹھیک ہے. یہ تو تصویر ہے نا، اور یہ نقش پا وغیرہ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہوتی تو پھر وہی تو تصویر ہے، اس کا تو تعلق تو وہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق تو رہا نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. وقت جو ہے اختتام ہو چکا ہے. بہت شکریہ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب اور مفتی عبدالعلی خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر